الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا موضوع ہے جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ، یعنی ایک آدمی مر گیا یا ایک عورت مر گئی تو اس کی اولاد میں جو بیٹیاں ہیں ان کا کیا حصہ ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے، بیٹیوں کا کتنا حصہ ہے۔ تو آج میں خلاصے کے طور پہ وہ ساری شکلیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک بیٹی کو اپنے ماں یا اپنے باپ کی پراپرٹی میں کتنا حصہ مل سکتا ہے، اس کی کیا شکل ہے۔ تو ساری صورتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کل 4 حالت ہو سکتی ہے۔ بیٹیوں کی ماں باپ کی جائیداد میں حصہ پانے کی 4 حالت ہو سکتی ہے۔ نمبر 1 کی بیٹی کو 50% ملے گا، یعنی آدھا، یعنی باپ جتنی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا۔ اگر اس نے 2 کروڑ چھوڑا ہے تو 1 کروڑ بیٹی کو ملے گا۔ یہ کب ہوگا؟ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، آدمی یا عورت، اور اس کی صرف ایک بیٹی ہے بس، دوسرا نہ تو کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی بیٹی۔ تو اگر کسی بیٹی کی یہ کنڈیشن ہو کہ وہ اپنے ماں کی یا باپ کی اکلوتی ہے، باپ مرا ہے تو اس کی اکلوتی، ماں مری ہے تو اس کی اکلوتی بیٹی، اور میت کا، مرنے والے کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بیٹا، اس کنڈیشن میں بیٹی کا حصہ 50% آدھا ایک۔ اس کے دلیل سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر مرنے والے کی ایک ہی بیٹی ہے، باقی کوئی نہیں ہے، تو اس کا حصہ ہے آدھا۔ باقی آدھا کس کو ملے گا؟ یہ دوسرا ٹاپک، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو آدھا جائے گا۔ وہ کون ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے، ہم صرف فوکس کر رہے ہیں بیٹی کے حصے۔ تو یہ ایک شکل ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بیٹی کے حصہ پانے کی دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو حصہ ملے گا اپنے باپ کی جائیداد میں سے 2/3 مشترکہ، 2/3، 2/3۔ یہ کب ہوگا؟ اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا باپ مر گیا، اس کی ماں، کوئی بھی اس کا ماں باپ میں سے کوئی بھی مر گیا، اور اس کی جو جائیداد ہے اس میں بیٹی وارث ہو رہی ہے، لیکن وہ بیٹی ایک سے زیادہ ہے، یعنی ساتھ میں اس کی بہن بھی ہے اور کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جیسے باپ مر گیا، اس نے جائیداد چھوڑی، تو اس کی جائیداد میں حصہ پانے والوں میں، اس کی اولاد میں صرف اس کی بیٹیاں ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں، کتنا بھی 2 3 4 کتنا بھی، لیکن ایک سے زیادہ بیٹی، اور بیٹا نہیں ہے کوئی بھی، بیٹا کوئی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں۔ تو اس حالت میں، اس صورت میں بیٹیوں کا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا 2/3، یعنی مرنے والے کی کل جائیداد کا 3 حصہ کریں گے، 3 حصے میں سے 2 حصہ بیٹیوں کو ملے گا۔ تو بیٹیاں جو ایک سے زائد ہوں گی، جتنی میں ہوں گی، 2 3 4 5 جتنی میں ہوں گی، وہ سب اس 2/3 حصے کو آپس میں برابر بانٹ لیں گی۔ اس کے دلیل سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اس آیت کے ساتھ ہم ایک حدیث بھی ملاتے ہیں اور دونوں کو ملا کے مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اگر لڑکیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ہے ثلثا ما ترک، 2/3، 2/3۔ آگے بڑھیں۔ تیسری جو حالت ہے بیٹی کی، تیسری جو صورت ہے بیٹی کی، وہ یہ کہ وہ طے شدہ حصہ نہیں پائے گی، فکس شیئر نہیں پائے گی، بلکہ اس کے بھائی کو، یعنی مرنے والے کے بیٹے کو اور اس کی بیٹی کو، دونوں کو مشترکہ حصہ ملے گا۔ یعنی کس طرح؟ یعنی اس طرح کہ بیٹے کو جو ملے گا اس کا آدھا ہوگا بیٹی کا، اور یہ اصل میں تب ہوگا جب مرنے والی کی بیٹی ہو اور اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی موجود ہے۔ مثلا باپ مر گیا تو باپ کی بیٹی ہے 1 2 جتنی بھی، اور اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا بھی ہے۔ تو جب یہ کنڈیشن ہو کہ مرنے والے کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو بیٹی اگر مرنے والے کے بیٹے کے ساتھ آئے تو اس کنڈیشن میں اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ طے شدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ریمیننگ شیئر ملتا ہے مشترکہ طور پر بیٹے کو بھی اور بیٹی کو۔ یعنی مرنے والے کی جو بھی جائیداد ہوگی وہ بانٹ دی جائے گی ان لوگوں میں پہلے جن کا حصہ اللہ نے طے کیا، ان کو بانٹنے کے بعد جو ریمیننگ پراپرٹی، جو ریمیننگ شیئر ہوگا وہ مل جائے گا اولاد کو، یعنی بیٹا بیٹی، ان کو ٹوٹل دے دیا جائے گا۔ پھر یہ آپس میں کیسے لیں گے اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء آیت نمبر 11،
کہ تمہاری اولاد میں مذکر مؤنث دونوں ہوں تو ان کو جو مال جائے گا وہ اس طرح کہ جو بیٹا لے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت بیٹی کے، یعنی 2 بیٹیوں کا جو حصہ ہوگا وہ 1 بیٹے کا حصہ ہوگا. یعنی اگر 3 کروڑ ان لوگوں کو ملتا ہے اور 1 بیٹا اور 1 بیٹی ہے اور 3 کروڑ ان کو ملتا ہے تو 2 کروڑ بیٹا لے گا اور 1 کروڑ بیٹی لے گی. یہ تیسری حالت ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک چوتھی اور آخری حالت بیٹی کی جو بہت ہی شاذ ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوگا کہ یہ نوبت آ سکتی ہے کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری جائیداد A to Z ٹوٹل بیٹیوں کو دے دی جائے گی، ٹوٹل سب کچھ. یہ چوتھی حالت، اور یہ تھوڑا سا اختلافی بھی ہے، میں اس چکر میں نہیں جاؤں گا، اختلاف کی تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال راجح یہ ہے کہ اس صورت میں جب ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو ساری پراپرٹی، ساری جائیداد بیٹی یا بیٹیوں کو سونپ دی جاتی ہے. کیونکہ اس سے اوپر جو صورتیں تھیں اس میں اگر کچھ بچ رہا ہوتا تو وہ کسی اور کو جاتا تھا. لیکن یہ چوتھی صورت ہم ایسی دیکھ رہے ہیں کہ بیٹیاں ہیں اور باقی کوئی ہے ہی نہیں، تو اگر بیٹی ہے تو اس کو ہم نے آدھا دے دیا تو آدھا کس کو دیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں دوسرا آدھا لینے والا. یا بیٹیاں 2 ہیں تو ہم نے 2/3 دے دیا تو 1/3 کس کو دیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو ایسی اگر کوئی کنڈیشن ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی صرف بیٹیاں، باقی اس کا باپ نہیں، مرنے والے کا باپ نہیں ہے، مرنے والی کی ماں نہیں ہے، مرنے والی کی بیوی نہیں، کوئی نہیں، اس کے بھائی نہیں ہے، چچا نہیں ہے، ان کے بیٹے نہیں، کوئی نہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ساری پراپرٹی بیٹی کو دے دی جاتی ہے. ایک بیٹی ہو تو سب وہی لے لے گی، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو سب انہی کو دے دیا جائے گا اور وہ آپس میں برابر بانٹ لیں گی. لیکن یاد رہے کہ یہ چوتھی صورت بہت کم پیش آتی ہے، بہت کم، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جو ریمیننگ شیئر پانے کا حق رکھتا ہے. کیونکہ ریمیننگ شیئر پانے والوں کا جو سلسلہ ہے، جو چین ہے، وہ بہت لمبا ہے. مثال کے طور پر بھائی کو مل سکتا ہے، بھائی نہیں تو اس کے بیٹے کو مل سکتا ہے، وہ بھی نہیں تو چچا کو مل سکتا ہے، چچا نہیں اس کے بیٹے کو مل سکتا ہے. بہت ایک لمبا سلسلہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو مل ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے لنک مل جاتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نہ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے شادی کیا، شادی کے بعد اس کی بیٹی پیدا ہوئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو اب اصل میں اس کو اس کا حصہ پانے کے لیے بیٹی کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اوپر اس کے بھائی ہو سکتے ہیں لیکن وہ بلاک ہیں کیونکہ نان مسلم ہے، اس کے چچا ہو سکتے ہیں وہ بھی بلاک ہیں کیونکہ نان مسلم ہے. تو اس شکل میں جب ایسی کوئی بات آ جاتی ہے کہ اس کے جو دیگر رشتہ دار، عصبی رشتہ دار ہیں، وہ بلاک ہوتے ہیں کسی وجہ سے، تو پھر کوئی آپشن نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ کہ ساری جائیداد بیٹیوں کو دے دی جائے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2298. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَمَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، کہ جس نے مال چھوڑا تو مال اس کے وارث ہی کو ملے گا. تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو مال متروک ہے، جو ترکہ ہے، وہ ٹوٹل وارثین کو جانا چاہیے. تو اگر کوئی ریمیننگ شیئر لینے والا کوئی اور نہ ہو تو وہی پلٹا دیا جائے گا موجود وارثین پر، کہیں اور بیت المال وغیرہ میں کسی اور جگہ پہ ہم اس کو نہیں دے سکتے ہیں. تو یہ 4 حالتیں تھیں بیٹی کی. خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی کو یا تو آدھا مل سکتا ہے کل جائیداد کا، یا بیٹی ایک سے زیادہ ہے تو اس کو 2/3 مل سکتا ہے، پھر وہ آپس میں بانٹ لیں گے. یا بیٹی بیٹے کے ساتھ ہے تو لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَیْن، یعنی بیٹے کو ڈبل ملے گا اور اس کی بنسبت آدھا ملے گا. یا ایک ہی بیٹی اکیلی یا بیٹیاں اکیلی ہیں، ساری جائیداد انہی کو دے دی جائے گی. اکیلی ہے تو سب اکیلا اس کا ہے، ایک سے زیادہ ہیں تو آپس میں برابر بانٹ لیں گے. تو یہ بیٹیوں کے حصوں اور ان کے حقوق سے متعلق تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وراثت کے معاملے میں کتاب و سنت پر عمل کریں، جس کا جو حق ہے اس تک اسے پہنچائیں. آمین رب العالمین.